السلام علیکم شہزادی اور رائس گرلز اکیڈمی کے زیر اہتمام انگلش گرامر کورس کروایا جا رہا ہے، جس میں آج ہم پڑھیں گے آرٹیکل کے بارے میں۔ دا ورڈ آ اور این اینڈ دا آر کالڈ آرٹیکلس۔ جو الفاظ ہیں آ، این اور دا، یہ آرٹیکلس ہیں، اور یہ ہمیشہ جو یوز ہوتے ہیں وہ ناؤن سے پہلے یوز ہوتے ہیں۔ این ایپل، آ بوٹ، دا بک۔ ایپل اس میں ناؤن ہے، اس سے پہلے ہم نے این لگایا ہے۔ بوٹ ناؤن ہے، اس سے پہلے آ لگایا ہے۔ دا بک، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ کائنڈ اس کی کیا ہے۔ یہ دو کائنڈس میں ڈیوائڈ ہے، انڈیفینٹ آرٹیکل اور ڈیفینٹ آرٹیکل میں۔ انڈیفینٹ آرٹیکل جو ہے اس میں آ اینڈ این یوز ہوتے ہیں، اور یہ انڈیفینٹ آرٹیکل کہلاتا ہے۔ اور یہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کسی پرٹیکولر چیز کو ظاہر نہیں کرتا، بلکہ عام چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، عام لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ جہاں پہ بھی ہم عام لوگوں کے بارے میں بات کریں گے، عام چیزوں کے بارے میں بات کریں گے، وہاں پہ ہم آ یا این لگائیں گے۔ آ بک، این ایروپلین، آ گرل۔ ڈیفینیٹ آرٹیکل کہاں پہ یوز ہوتا ہے؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈیفینیٹ آرٹیکل کیا ہے۔ دا لفظ جو ہے وہ ڈیفینیٹ آرٹیکل میں آتا ہے، اور یہ وہاں پہ یوز ہوتا ہے جہاں پہ ہم نے خاص لوگوں کی بات کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دا بک، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص کتاب ہے۔ دا ایروپلین، دا گرل۔ یوز آف آ اینڈ این، جو آ ہے اور این ہے اس کا یوز کہاں پہ ہے؟ بیفور اے ورڈ بگننگ ود اے واول ساؤنڈ این از یوزڈ، ٹھیک ہے۔ وہ تمام الفاظ جن کا جو شروع کے لفظ ہے وہ واول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہم این یوز کرتے ہیں، جیسے ہے اے، ای، او، آئی، یو۔ یہ ہیں واولز، ان سے پہلے جو بھی لفظ ان الفاظ سے اے، آئی، او، یو وغیرہ سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے، تو ان سے پہلے ہم این لگائیں گے۔ اگزامپل دیکھتے ہیں، این ایپل، ایپل جو ہے اس سے شروع ہو رہا ہے یعنی واول سے، تو این لگا۔ این اورنج، اورنج او سے شروع ہو رہا ہے واول سے۔ این امبریلا، ٹھیک ہے، یو سے شروع ہو رہی ہے یعنی واول ہے، تو ہم اس کے پہلے این لگائیں گے۔ اس کے بعد ہم اس کو این لفظ جو ہے اس کو اور کہاں پہ یوز کر سکتے ہیں؟ ایسے تمام الفاظ جو شروع تو کونسوننٹ سے ہوں لیکن ان کی جب ہم پروننسیشن کریں تو وہ واولز کی ساؤنڈ دیں، ٹھیک ہے، ان تمام الفاظ سے پہلے بھی این لگتا ہے، جیسے ہے اونیسٹ۔ اب اگر اس کے اسپیلنگ دیکھیں تو وہ ایچ سے شروع ہوتے ہیں، اور ایچ واولز میں نہیں آتا بلکہ کونسوننٹس میں آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی اگر ہم ساؤنڈ کی بات کریں تو وہ اونیسٹ او سے آواز آتی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ این لگائیں گے۔ این اور، این ایئر، این اونیسٹ مین، ٹھیک ہے، تو ان سے پہلے کیا ہے؟ این لگے گا۔ اب ہم جو اے لفظ ہے، آ ہے، وہ کہاں پہ یوز کرتے ہیں؟ بیفور a word beginning with the consonant sound A۔ وہ تمام الفاظ جو کونسوننٹ سے شروع ہوتے ہیں ان سے پہلے ہم اے لگا دیتے ہیں۔ آ بوائے، آ 1 روپی نوٹ، آ گوٹ، ٹھیک ہے۔ تو سمپلی کہاں پہ ہم نے اے لگانا ہے؟ جو کونسوننٹ سے شروع ہو رہے ہیں ان جگہ پہ ہم نے اے لگا دینا ہے، اور جو لفظ واول سے شروع ہو رہے ہیں ان سے پہلے ہم نے این لگا دینا ہے۔ اس کے آگے ایک اور اہم چیز ہے جہاں پہ ہم اے لگائیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ بات سمجھنے کے لیے ہے، وہ الفاظ تمام جو شروع جو ہیں which begin with a vowel but give a consonant sound۔ شروع تو وہ واول سے ہوتے ہیں لیکن جو آواز ہے وہ کونسوننٹ کی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سب جگہوں پہ بھی ہم اے لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہے آ یورپ۔ اب یورپ کی اگر ہم دیکھیں تو وہ ای سے شروع ہوتا ہے، اور ای کیا ہے؟ وہ واول ہے، لیکن آواز وہ کس چیز کی دے رہا ہے؟ یوروپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اے یونین، اے یوزفل تھنگ، اے یونیورسٹی، ٹھیک ہے، ان تمام جگہ سے پہلے ہم ای لگائیں گے۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں کہ یوز آف دا، یعنی کہ دا جو ہے یعنی ڈیفینائٹ آرٹیکل ہے، وہ کہاں کہاں پہ یوز ہوتا ہے؟ when a singular noun is meant to represent a whole class، یعنی جو ایک سنگولر ناؤن ہے، واحد اسم ہے، وہ اپنی کلاس، تمام کلاس کا ریپرزینٹیٹیو بن کے ظاہر ہو، تب ہم دا لگاتے ہیں۔ جیسے ہے the dog is faithful animal۔ اب ڈاگ تو ایک ہے لیکن وہ اپنی کلاس یعنی اپنی ذات کے سارے کتوں کی نمائندگی کر رہا ہے، تو ہم دا لگائیں گے، ادروائز ڈاگ کے ساتھ دا کبھی بھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ بیفور سم پراپر ناؤنس،
ٹھیک ہے. اب دا دوسری جگہ وہ کہاں پہ یوز ہوتا ہے؟ بفور سم پراپر ناؤنس کی جگہ ہوتا ہے یہاں کے، جیسے ہے پاکستان، یہ پراپر ناؤن ہے. پاکستان جو ہے اس سے پہلے ہم دا لگائیں گے. اور اس کے علاوہ جو انڈس ہے، دریائے سندھ ہے، وہ خاص ہے، اس سے پہلے لگائیں گے. ٹھیک ہے. یہاں کسی آئس لینڈ کی ہم بات کرتے ہیں، ماؤنٹین کی بات کرتے ہیں، یا ریور وغیرہ کی، سی کی، پروونسز وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو ہم دا لگاتے ہیں. ایگزامپل دیکھتے ہیں یہاں پہ، میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں انڈس کی. دا انڈس از دی بگیسٹ ریور آف پاکستان. جو انڈس ہے، ہم بات اس میں خاص ہماری کیا چیز ہے؟ دریائے سندھ کہاں پہ ہے یا کس چیز کا ہے حصہ ہے؟ تو دریائے سندھ پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ہم انڈس سے پہلے دا لگائیں گے. اور دوسری جگہ پہ کہاں پہ ہم لگاتے ہیں؟ جو خاص بکس ہوتی ہیں، نیوز پیپرز ہوتے ہیں یا میگزینز ہوتے ہیں، ان کے ناموں سے پہلے بھی ہم دا لگاتے ہیں. ڈو یو ہیو دی فیملی میگزین؟ کیا آپ کے پاس فیملی میگزین ہے؟ ٹھیک ہے. تو فیملی میگزین جو ہے، یہ بیسیکلی نام ہے ایک میگزین کا، تو اس سے پہلے ہم دا لگائیں گے. یہ واضح کرنے کے لیے کہ ہم فلاں میگزین کی بات کر رہے ہیں، کسی عام میگزین کی بات نہیں کر رہے. اس کے بعد ہم جو دا ہے وہاں ان جگہوں پہ بھی یوز کرتے ہیں جہاں پہ یہ سپرلیٹو ڈگری ہو آبجیکٹیوز کی. ٹھیک ہے. وہاں پہ بھی ہم دا یوز کریں گے. علی از دی بیسٹ اسٹوڈنٹ ان ہز کلاس. علی جو ہے وہ اپنی کلاس کا سب سے بہترین طالب علم ہے. تو علی جو ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کمپیئر کس سے کر رہے ہیں؟ کلاس کے ساتھ، اور کلاس میں وہ سب سے اوپر ہے. ٹھیک ہے. یعنی پوری کلاس میں علی جیسا کوئی اور اسٹوڈنٹ ہے ہی نہیں، کمپیریزن اس کا ہے ہی نہیں. سپرلیٹو ہو گیا، تو سپرلیٹو ڈگری میں بھی ہم دا یوز کریں گے. اس کے بعد آگے کہاں پہ ہم یوز کرتے ہیں؟ جہاں پہ بھی پروونس یا کنٹریز کی بات آتی ہے وہاں پہ بھی ہم دا یوز کرتے ہیں. ایگزامپل دیتی ہوں، دا سندھ، دا یونائٹیڈ کنگڈم. ٹھیک ہے. سندھ جو ہے وہ پروونس ہے اور کنٹری یونائٹیڈ کنگڈم ہے. تو ہم نے یہ دو ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہیں. اس کے بعد جہاں پہ نیشنز ہوں، قومیں ہوں، ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی ہم دا یوز کریں گے. ایگزامپل دیکھیں، دا ہندوز ورشپ ایڈلز. جو ہندو ہیں، ہندو قوم ہے ایک، ٹھیک ہے، وہ ورشپ کرتے ہیں ایڈلز کی، بتوں کی پوجا کرتے ہیں. تو ہم دا کی لگائیں گے ہندوز سے پہلے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نیشن ہے. اس کے بعد ٹائٹل جو ہوتے ہیں ان سے پہلے بھی ہم دا لگاتے ہیں. اگر ہم نے ٹائٹل تو لکھا ہے لیکن اس کا نام مینشن نہیں کیا، وداؤٹ مینشننگ نیم ہم ٹائٹل لکھتے ہیں، تو تب جا کے ہم دا لگاتے ہیں. دی فادر آف نیشن. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ خطاب ہے بابائی کو، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے. لیکن ہم نے یہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ قائد اعظم، نہیں، ہم نے اگر ان کا لقب لکھا ہے، قائد اعظم کے ساتھ کبھی بھی دا نہیں آئے گا، جبکہ ہم اگر کبھی لقب لکھیں گے تو وہاں پہ دا ضرور آئے گا، دا فادر آف نیشن. لیکن دا قائد اعظم کبھی نہیں آئے گا. قائد اعظم اکیلا لفظ لکھیں گے، لیکن جب بھی ہم لقب لکھیں گے تو دا فادر آف نیشن لکھیں گے، دا اس کے سے پہلے لگائیں گے. اس کے بعد جو لاسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم بوتھ، آل اور ہول سے پہلے یا بعد میں کہاں پہ لگا سکتے ہیں دا کو؟ تو پھر آل اور بوتھ جو ہیں ان کے بعد لگتا ہے لفظ دا، جبکہ ہول کہیں پہ بھی اگر ہوگا تو اس سے پہلے دا لفظ استعمال کیا جائے گا. جیسے ہے آل دی گیسٹس ہیو گون. تمام جو مہمان ہیں وہ چلے گئے ہیں، تو آل کے بعد ہم نے لگایا ہے دا. بوتھ دی بوائز آر ناٹ گڈ. یہ دونوں لڑکی اچھے نہیں ہیں، تو ہم نے بوتھ سے بعد میں ہم نے دا لگایا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب دیکھیں ہول کے بارے میں. دی ہول میل از اسٹیل. تمام کھانا جو ہے وہ باسی ہے. تو اس میں کیا ہے؟ ہول لفظ جہاں پہ بھی یوز ہوگا اس سے پہلے ہم دا لگائیں گے. ٹھیک ہے. اب ان تمام جگہوں پہ بھی ہم دا لگائیں گے جہاں پہ اعداد بتایا گئے ہوں. ٹھیک ہے. جیسے ہے سائمہ ہیز گاٹ دی سیکنڈ پوزیشن. سائمہ نے دوسری پوزیشن لے لی، تو یہاں پہ اعداد ہے اس کا دوسری پوزیشن اس کی آئی ہے. سیکنڈ جو ہے دا سیکنڈ، اس لیے سائمہ کے لیے وہ سیکنڈ پوزیشن خاص ہے، تو کیا ہے؟ ہم نے دا لگایا. آئی کین پلے دی ڈرم. میں جو ہوں ڈرم بجا سکتا ہوں، کوالٹی ہے. ٹھیک ہے. تو کوالٹی سے پہلے بھی دا لگائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور چیز ہے جہاں پہ دا آئے گا. ٹھیک ہے. جب دو یا دو سے زیادہ اس میں صفت یعنی ایڈجیکٹوز جو ہیں کسی ایک صفت کی، کسی ایک نام کی یا ایک ناؤن کی صفت بیان کر رہے ہوں،
تب جا کے ہم دا لگائیں گے. ٹھیک ہے. جیسے ہے دا ہیڈ ماسٹر اینڈ ٹیچر از ابسینٹ. تو ہم نے ٹیچر کے ساتھ تو دا نہیں یہاں پہ لگایا لیکن ہیڈ ماسٹر کے ساتھ دا لگایا ہے. ٹھیک ہے. وہ کیوں لگایا ہے؟ کیونکہ دو یا دو سے زیادہ جو اس میں صفت ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک اسم کی صفت بیان کر رہے ہیں. ہیڈ ماسٹر کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ ایبسینٹ ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں کون بیان کر رہے ہیں؟ ٹیچر بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب دوسرا اس کا دا کا یوز کہاں پہ ہے؟ دی ہیڈ ماسٹر اینڈ دی ٹیچرز آر ایبسینٹ. اس میں دونوں کے ساتھ ہم نے کیوں لگایا ہے؟ اس وجہ سے لگایا ہے کہ اس میں صفت کا استعمال تو ہو رہا ہے مگر جب وہ مختلف اسماء کے صفت بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے ہم دا لگاتے ہیں. یہ مختلف اسماء ہیں، ہیڈ ماسٹر الگ ہے، ٹیچر الگ ہے، اور ان دونوں کی ہم صفت بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایبسینٹ ہے. اب ہم لوگوں کو یہ اس جملے میں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم نے دونوں کے ساتھ دا لگانا ہے یا ایک کے ساتھ؟ تو پہلا جملہ جو میں نے بتایا تھا، دا ہیڈ ماسٹر اینڈ ٹیچر از ایبسینٹ. اس میں از لفظ جو ہے وہ سنگولر کے لیے یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے ہیڈ ماسٹر کی صفت بیان کی ہے تو ہیڈ ماسٹر کے ساتھ ہم نے دا لگایا ہے. ٹھیک ہے. دا ہیڈ ماسٹر اینڈ دا ٹیچر آر ایبسینٹ. تو اس میں ہم نے آر لگایا ہے اور آر جو ہے پلورل کو شو کر رہا ہے، یعنی ایک سے زیادہ لوگ ہیں تو ہیڈ ماسٹر اور ٹیچر زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو ہم ان دونوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں تو پھر ہم دونوں کا، یعنی زیادہ لوگوں کے ساتھ ہم نے بات کر رہے ہیں تو ہم پھر ہیڈ ماسٹر کے ساتھ بھی دا لگائیں گے اور ٹیچر کے ساتھ بھی دا لگائیں گے. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ انفارمیٹیو ایک چیز بتاؤں گی اور اس کو آپ نے سمجھنا ہے تاکہ آپ کو ڈٹرمینر اور آرٹیکل میں ڈفرینس کیا ہے اس کی